کیا گیا. مثلاً بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کافر سے لڑائی کرتے ہوئے جب کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے موت کے ڈر سے اس وقت کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا. لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا قلق تھا، میں گلٹ فیل کر رہا تھا دل میں کہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا. کافی دن تک تو ان کی کشمکش جاری رہی اندر ہی اندر. پھر ایک دن ہمت کر کے حضور سے بھی عرض کر دی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس طرح ایک جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک کافر سے جب میری لڑائی ہوئی، اب ظاہر ہے عین ممکن ہے کہ وہ کافر ان کو مار دیتا، تو جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم بھی وہی ڈیسیژن کرتے ہیں جو حضرت اسامہ نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کرنا شروع ہو گیا، کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. تو نبی علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا اس مسئلے میں. یہاں لوگ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے دوسرا کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کر دیتا ہے. اچھا، یہ حدیث تو صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کبھی کبھار کوئی بیان بھی کر دیتا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ تو میں نے اشکار کیے ہیں نا آ کے. کہ حضرت اسامہ سے جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ تو نے دل چیر لیا تھا تو حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ، غوث، کتب، ابدال، عام پیر بھی اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے ہیں، اور میں تو بڑا اولو العزم صحابی ہوں، میں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، میں اس کا بیٹا ہوں. اور یا رسول اللہ، میں تو اتنا لاڈلا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں زانوں میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. اور بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ بڑا بڑا صحابی بھی جب حضور غصے کی حالت میں ہوتے تھے نا، حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا تو صحابہ کرام اسامہ کو بھیجتے تھے حضور کے پاس سفارش کے لیے. وہ جو مشہور حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا کہ اس فاطمہ کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اونچے قبیلے سے تھی. تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو وہاں پہ بھی سفارش حضرت اسامہ سے کروائی گئی. تو انہوں نے کہا، یہ نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ، جب میں اتنا اولو العزم صحابی ہوں، ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کے ٹخنوں سے جو خاک اڑتی ہے، یہ جو کہانی ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. جب غوث کتب ابدال دلوں کے حال جان لیتے ہیں، علم الغیب جانتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی جان لیتا ہوں، کیوں نہیں؟ میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا. تو یہ جو ہیڈن ٹروتھ ہے نا، جب یہ میں کرتا ہوں نا تو ظاہر ہے سارے بزرگ فارغ ہو جاتے ہیں، سارے کلیم فارغ ہو جاتے ہیں ان کے. تو پھر کہتے ہیں یہ علی خود سے بیچ میں باتیں لگاتا ہے. خود سے نہیں لگاتا، اسی کو یہ جو آپ کو کہتا ہے نا فک یہی ہے جو قرآن میں آیا نا، تدبر کرو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں مختصر گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کے معنی بڑے ڈیپ ہوتے ہیں. وہ ڈیپ معنی پھر ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے، اور پھر ان کو ایکسپلور کرنے کا جبھی فائدہ ہے کہ جب آپ دور حاضر کے جو بڑے بڑے
فتنے ان کو ایڈریس کریں، اور جب آپ وہ ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جن جن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی، یا چلے میں کہتا نہیں ہوں، ویسے بنتا یہاں پہ ہے کہ جن جن کی دم پہ پاؤں آئے گا تو سر وہ تو چیخیں گے، پھر وہ کہیں گے اے کتنے لکھے ایسی بچ، یہ بچ لکھے ایسی کٹ لے اللہ کے فضل۔